ایسا کوئی ساتھی ہے کہ اس کو بخار ہو جائے 2 نفل پڑے بخار ٹھیک ہو جائے؟ میں نے کہا ایسا بھی نہیں ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ اچھا بھائی، بھوک لگی ہوئی ہو کھانا نہ ہو، بھوک لگی ہوئی ہو کھانا نہ ہو، 2 نفل پڑے 2 روٹی مل جائے، ایسا نمازی ہے؟ اس وقت 2 آنے کی روٹی تھی، روپے کی 10 روٹیاں ملتی تھی، 1 روٹی 2 آنے کی تھی۔ میں نے کہا ایسا نمازی بھی نہیں ہے۔ تو فرمانے لگے، بڑے پیارے انداز میں فرمانے لگے کہ بھائی نماز ابھی کہاں بنی، صورت بنی ہے، حقیقت نہیں بنی۔ 10 بھینسوں کی تصویریں گھر میں لگا لو، 1 پاؤ بھی دودھ نہیں ملے گا، اور اگر ایک مریل سے بھی بھینس ہوگی تو اس میں بھی 3-4 کلو دودھ جو ہے وہ مل جائے گی۔ تو نماز کو بنانا ہے۔ علماء نے بڑا پیارا راستہ بتا دیا، آسان بالکل۔ 100 باتیں ہیں، ہر آدمی، یہ نوجوان بچے جو ہے یہ تو 1 دن میں سیکھ سکتے ہیں، جغرافیہ سائنس پڑھتے رہتے ہیں، 1 دن میں یہ سیکھ، ہماری عمر جیسے 1 ہفتے میں سیکھ جائیں۔ نماز کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، مکروہات ہیں، مفسدات ہیں، ان کو سیکھ لیا جائے، ان کو سامنے رکھ کر پھر نماز پڑھی جائے تو نماز کی شکل بن جائے گی۔ پھر اس کے اندر حقیقت روح جو ہے، اللہ کا دھیان ہے، توجہ ہے، اللہ کی طرف توجہ کرنا ہے، اور اس حساب سے نماز پڑھیں گے تو نماز کی نوعیت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اچھا، نماز پڑھنی اس کا ہدف کیا ہے؟ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مفہوم ایسی نماز پڑھو جیسا مجھے دیکھتے ہو۔ اچھا، کوئی مائی کا لال ایسی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، تو ابھی کیا کریں؟ تو علماء نے بڑا پیارا راستہ دے دیا، ٹھیک ہے پڑھ نہیں سکتے لیکن نیت کر سکتے، نیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی ہو، پھر اس میں ترقی کرنا جو ہے وہ شروع کر۔ تو نماز کو بنانا ہے، دین کا علم سیکھنا ہے، ہر کام میں، ہر بات میں، ہر فعل میں، کاروبار میں، سارے معاملوں۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان حضرات کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، بھرے اجتماع میں ریونڈ میں ارشاد فرمایا، تقریباً 35 سال پہلے کی بات ہے، ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے 11 نکاح کیے، ایک نکاح میں 1 بکری ذبح کی، اس 1 بکری کو پکڑ کر امت نے جو ربڑ کی طرح سے کھینچنا شروع کیا، تو اس وقت میں انہوں نے ارشاد فرمایا، ہمارے فیصل آباد میں ایک شادی ہوئی جس میں 4 کروڑ روپیہ خرچ ہوا۔ آج سے 35 سال پہلے کا 4 کروڑ، آج کا کتنا؟ آج کا 40 کروڑ۔ اب امت کا پیسہ اس پر جو ہے وہ لگ۔ بڑے حضرت جی کی ارشاد مبارک سنا ہے، فرمایا جو کام کرنے کے ہیں نا، اگر وہ نہیں کرو گے پھر وہ کام کرنے پڑیں گے جو نہ کرنے کے ہے نا۔ پیسہ اگر دین پر نہ لگا، مسجد میں نہ لگا، مدرسے میں نہ لگا، تبلیغ میں نہ لگا، حج پہ نہ لگا اور عمرے پہ نہ لگا، پھر بلڈنگوں پہ لگے گا، شادیوں پہ لگے گا۔ اس لیے ہر کام کے بارے میں علماء کرام سے پوچھ کے چلنا ہے اور اللہ پاک کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ اچھا، ذکر جو ہے نا، جو ہمیں بتایا جاتا ہے، کلمہ سوئم، درود شریف، استغفار اور مسنون دعائیں۔ اچھا، کچھ وظائف ایسے ہیں جو کتابوں میں ملتے ہیں، بہت ہی اچھے ہیں، بہت ہی اچھے ہیں، لیکن ہمارے بڑے یہ فرماتے ہیں کہ کسی شیخ الحدیث، بڑے مفتی، بڑے عالم سے پوچھ کر پھر وہ وظیفہ کیا جائے، کیونکہ ہم میں ایسی استعداد نہیں ہے نا۔ تو ان وظیفوں کو جو ہے، یہ جو ہے 3 تسبیحات، ان کو تو پابندی سے کرنا ہے، موقع محل کی دعائیں جو ہے وہ کرنی ہے۔ اچھا، آپس میں مل جل کر ایسے رہنا ہے کہ پتہ چلے کہ یہ ایک ہی گھر کے لوگ ہیں، پورے زندگی چھلکتی ہوئی نظر آئے۔ یہ اسلام جو ہے نا،
اسلام دکھانا پڑتا ہے۔ ایک دفعہ ہم نے ریوڑ میں عید کی نماز پڑھی، ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ بھئی یہاں بیان تو بزرگ حضرات کرتے ہیں، بزرگوں نے مجھے کہا ہے کہ تم اپنی کارگزاری سناؤ۔ تو اس نے کہا بھئی میں سکھر کا رہنے والا ہوں، میں پہلے ہندو تھا اور ہندو برادری کا میں چودھری ہوں، میں کیسے مسلمان ہوا یہ میں بتایا۔ تو اس نے کہا کہ میں اڑتیوں کا کاروباری ہوں، کچھ مسلمان نوجوان میری دکان سے اپنی دکانوں کے لیے سودا لے جاتے تھے، 4-5 مہینے تک وہ نظر نہیں آئے، اس کے بعد جب آئے ان کے کپڑے تبدیل، ان کی شکلیں تبدیل، بات کا انداز تبدیل۔ میں نے ان سے کہا تم کہاں چلے گئے تھے؟ حج پر گئے ہوئے تھے۔ ان کے سفید کپڑے، سفید ٹوپیاں دیکھ کر میں نے کہا شاید حج پہ گئے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم تو حج پہ نہیں گئے تھے، ہم تو تبلیغ میں گئے تھے 4 مہینے لگانے کے لیے۔ پھر ان نوجوانوں نے کہا کہ سیٹھ صاحب ہمارا آپ کے ساتھ بڑا ضروری کام ہے۔ کہتے میں نے کہا کہ بھئی بتاؤ کیا کام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سیٹھ صاحب ہمارا آپ کے ساتھ لین دین، اس کاروبار میں ہم نے آپ کے اتنے پیسے کھائے ہوئے ہیں جس کا آپ کو علم نہیں۔ کہتے میں نے رجسٹر کھولا، دیکھا ان کے ذمہ کوئی پیسے نہیں تھے۔ میں نے کہا کہ بھئی میرے کھاتے میں تو تمہارے ذمہ کوئی پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا سیٹھ صاحب وہ آپ کو نہیں پتا، وہ ہمیں پتا ہے۔ تو ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے جو تھے وہ تو ہم تبلیغ میں لگا کے آ گئے، ہم نے حساب بنا لیا ہے اور اتنا اتنا پیسہ بنتا ہے، آپ اس کو چڑھا لیں رجسٹر پہ، ہم قسطوں میں آپ کو ادا کریں گے۔ کہتے میں حیران ہو گیا، میں نے ان سے پوچھا کہ تم مسلمان پہلے سے تھے یا ریوڑ میں جا کر کلمہ پڑھا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو پہلے سے مسلمان تھے۔ بولا پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا کہ دوسرے کا مال کھانا کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا پتہ تو تھا لیکن بات کھلی ہوئی نہیں تھی، استحضار نہیں تھا۔ جیسے ڈاکو ہے نا جی، ڈاکو سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ نماز پڑھنا کیسا ہے، وہ کیا کہے گا؟ گناہ ہے؟ یہ نہیں کہے گا، کہے گا ثواب ہے۔ پھر اس سے پوچھو ڈاکہ ڈالنا کیسا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ یہ ثواب ہے، کہے گا نہیں گناہ ہے۔ سمجھے؟ تو ڈاکہ ڈال رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، پتہ تو سب کو ہے، عمل کی جو ہے وہ کمی ہے۔ سمجھے؟ اس لیے کہتے ہیں ایسے ماحول میں آ جائیں کہ پھر دین پر چلنا آسان ہو جائے، اور گھر بار میں ایسا حال ہو۔ کہتے ہیں مسلمان کو خبیث اور حرامی کہنے کے اوپر شریعت میں کوڑوں کی سزا مقرر۔ محترم حاجی صاحب نے ارشاد فرمایا جمعے کی نماز سردار نماز ہے، یہ قضا ہو جائے اس پر اتنا گناہ نہیں ہے جتنا اس بات پر گناہ ہے کوئی ایسی بات زبان سے کر دینا کہ 2 مسلمانوں میں آپس میں جھگڑا ہو جائے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، اس باتوں سے جو ہے وہ بچنا۔ پیارے نبی سے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اچھے کپڑے پہننا، اچھے بوٹ پہننا یہ تکبر ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، جس کو اللہ نے دیا ہے وہ پہنے۔ پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول پھر تکبر کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا حق بات کو نہ ماننا، حق بات کو نہ ماننا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ ماں باپ کا ادب کرنا ہے اور جو ہے زندگی بنا کے رکھنی ہے، اس کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جب ایسے ماحول میں چلتے رہیں گے، اب صحابہ کرام کی کتنی قربانی ہے، یعنی ہماری قربانی کیا ہے؟ دفتر چھوڑ کے آئے، گھر بار چھوڑ کے آئے، دکان چھوڑ کر آئے، انہوں نے اعمال ایسے دینی، مسجد نبوی کی ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر، اور حرمین شریفین کی ایک نماز مکہ شریف کی 1,00,000 کے برابر، ان نمازوں کو انہوں نے چھوڑا۔ اور کیسی نماز چھوڑا؟ امام ہو امام الانبیاء اور سب میں کھڑے ہوں 10 مبشرہ، آذان دینے والوں ہوں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایسی نماز قیامت تک دوبارہ قائم نہیں ہوگی۔
उन नमाजों को छोड़कर वो अल्लाह पाक के रास्ते में निकले। अगर वो ना निकलते तो आज ये जो रौनक नजर आ रही है कहाँ से नजर आती? सारी दुनिया में वो फैल गई। 30,000 सहाबा कराम की कब्रें जो है वो तकरीबन उर्दन के अंदर है, 800 के करीब जो है वो तुर्की के अंदर है। तो पूरे दुनिया में वो जहाँ तक पहुँच सके वहाँ पहुँचे और दीन को फैलाया। अब हमारा काम ये था कि दीन की जिस सतह पर वो दीन की